بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کتاب ہے موطا امام محمد، فقہ حنفی کی بہت ہی لاجواب کتاب ہے۔ فرماتے ہیں باب وقوت الصلاۃ، اوقات نماز کا بیان، یعنی نماز کا جو وقت ہے اس کے بارے میں۔ فرماتے ہیں قال محمد بن الحسن اخبرنا مالک بن انس عن یزید بن زیاد مولا بن ہاشم عن عبد اللہ بن رافع مولا ام سلمۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرۃ انہ سألہ عن وقت الصلاۃ فقال ابو ہریرۃ انا اخبرک صلی الظہر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن نمت إلى نصف الليل فلا نعمت عليك وصلي الصبح بغلس۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز کے وقت کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تمہارا سایہ ایک مثل ہو جائے، جب تمہارا سایہ ایک مثل ہو جائے تو تم نماز ظہر ادا کرو، اور جب تمہارا سایہ دو مثل ہو جائے تو تم نماز عصر ادا کرو، جب سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب پڑھو، اور نماز عشاء رات کے تہائی حصہ تک تم پڑھ سکتے ہو۔ پس اگر تم نصف رات سے پہلے سونے کی کوشش کرو تو اللہ کرے تمہاری آنکھیں نہ سوئیں، تم سو جاؤ لیکن تمہاری آنکھیں نہ سوئیں، اور نماز صبح اندھیرے میں پڑھو۔ فرماتے ہیں اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن نمت إلى نصف الليل فلا نعمت عليك وصلي الصبح بغلس، اور نماز صبح یعنی نماز فجر کو غلس میں پڑھو۔ اب فجر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اس حدیث پاک کی روشنی میں جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک ہے، فرماتے ہیں فجر صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک نماز فجر کا وقت ہے۔ نماز فجر کا اول وقت میں اگر پڑھا جائے یا آخری وقت میں پڑھا جائے، ان دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، ان دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تاخیر سے یعنی اجالے میں نماز فجر کا پڑھنا مسنون و مستحب ہے، اور یہ تاخیر اتنی ہونی چاہیے کہ اگر نماز میں خلل واقع ہو جائے تو طلوع آفتاب سے قبل نماز دوبارہ پڑھی جا سکے۔ اسی لیے نماز فجر میں ہم لوگ ایسے وقت میں ادا کرتے ہیں کہ ہلکی سی سفیدی ہو جاتی ہے، ورنہ صبح صادق ختم ہوا اس وقت اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ آسمان میں سفیدی ہو جائے، اور جب سفیدی ہوگا تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں، لیکن اتنا وقت بچے کہ کبھی نماز میں غلطی ہو جائے تو دوبارہ نماز پڑھی جا سکے۔ امام اعظم کے جو دلائل ہیں وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ اب آپ کہیں گے بھائی ہم اجالے میں کیوں پڑھیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، یعنی نماز صبح اجالے میں پڑھو کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ طبرانی شریف کے الفاظ یہ ہیں کلما اصبحتم بالصبح فإنه اعظم لأجورکم، یعنی جب تم نماز فجر اجالے میں پڑھو گے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جب تم نماز فجر اجالے میں پڑھو گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکی ملے، اسی لیے تو نماز پڑھتے ہیں نا۔ تو اس لیے
ہم لوگ نماز فجر کو اجالے میں پڑھتے ہیں، جب آسمان پہ کچھ سفیدی ہو جاتی ہے۔ غیر مقلدین وغیرہ رات میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب کسی کو ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، کہیں جانا ہے، صبح صادق ہوا، نماز آپ نے پڑھا، پھر آپ کہیں چلے گئے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب اسی طریقے سے ظہر میں ہے نصف النہار، جب آدھا دن ہو جائے، نصف النہار یعنی زوال کا وقت ختم ہونے سے نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوگا ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اصلی سایہ جو زوال کے وقت ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کا سایہ دو گنا ہونے تک باقی رہتا ہے۔ زوال کا ختم ہوگا، آپ کا جتنا سایہ ہے اتنا ہی سایہ رہے گا، اور جب آپ کا سایہ ڈبل ہو جائے گا تو سمجھیے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ ہاں، اور جب تک آپ کے برابر ہے ظہر کا وقت ہے، اور جیسے آپ کا ڈبل ہوا ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ دیکھیں فرماتے ہیں کیا، نماز ظہر کے اختتام کے وقت پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ الفاظ ہیں: صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلک، یعنی تم نماز ظہر اس وقت ادا کرو جب تمہارا سایہ ایک مثل ہو جائے، اور جب تمہارا سایہ دو مثل ہو جائے تو نماز عصر ادا کرو۔ امام اعظم کے نزدیک موسم سرما میں نماز ظہر میں تعجیل یعنی جلدی پڑھنا بہتر ہے۔ سردی کا موسم ہے تو ایسے وقت میں ظہر کی نماز کو جلدی پڑھنا ضروری ہے۔ ضروری وہی معنی کہ مستحب ہے۔ اور موسم گرما میں تاخیر و تبرد، دیر سے اور ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب و مسنون ہے۔ موسم گرما یعنی جو گرمی کا موسم ہے، اس میں ظہر کی نماز کو دیر سے اور ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب و مسنون ہے۔ اس سلسلے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فحی جہنم، جب گرمی زیادہ ہو تو تم نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت دوزخ کے جوش کا نتیجہ ہے۔ جتنی گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کے جوش کا نتیجہ ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ عصر کا ہر چیز کا سایہ دو گنا ہونے سے نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہر موسم میں نماز عصر کو تاخیر سے ادا کرنا مسنون و مستحب ہے۔ عصر کی نماز کو ہمیشہ دیر سے ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے اس کو عصر کہتے ہیں۔ اس مسئلہ پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ سرزمین مدینہ طیبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نماز عصر اس وقت تاخیر سے پڑھایا کرتے تھے جب سورج کی سفیدی کی روشنی باقی رہتی تھی۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ نماز فجر میں سفیدی اسفار مستحب ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گرمی کا موسم ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھیں، اس لیے کہ گرمی جو ہے یہ جہنم کے جوش سے ہے۔ اب جب ہم تاخیر سے پڑھیں گے تو ہمیں ثواب اس میں زیادہ ملے گا۔ ایسے نماز عصر کا وقت ہے، ہمیشہ اس کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ آسمان میں جو زردی دکھائی دیتا ہے، جب آسمان لال ہونے لگتا ہے وہ نہ ہو، اس سے پہلے نماز عصر کو ادا کیا جائے۔ یہ ہم سب کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک ہے جن کی ہم اور آپ اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔